وسلم علی رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری فہم حدیث کا سبق ہے، جلد اول عقائد و اخلاق سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات چل رہے ہیں، پھر عبادت کے اندر جو آپ کے معمولات ہے اس کے بارے میں کچھ بات ہے۔ کل ہم نے پڑھی کچھ باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل گھروں میں پڑھتے تھے، نفلی روزے کیسے رکھتے تھے، قرآن پاک پڑھنے کی کیا ترتیب تھی، کیا کیفیت تھی۔ اب آگے آ رہا ہے گریہ و زاری۔ تو گریہ و زاری رونا اور اسی طرح عادی کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے سی باتیں آ رہی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کمال وہ یصلی ولی جو میری آواز میں جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور کمال خشوع اور خضوع کی وجہ سے رو رہے تھے، اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینہ سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کا جوش ہوتا ہے۔ پھر اگلی روایت بھی سن لیں ایک دفعہ۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال انی احب ان اسمعه من غیری فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا قال فرأيت عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحملان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں، حالانکہ آپ ہی پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں، یعنی کہ ایک تو ہے یہ کیفیت قرآن پڑھنے کی، وہ بھی ایک اپنی جگہ بہت محمود اور ضروری چیز ہے۔ ایک کیفیت بنتی ہے قرآن سننے سے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں سننے والی عبادت کروں۔ تو امتثال امر میں نے سورۃ النساء پڑھی یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا وجئنا بک علی ہؤلاء الشہیدا، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فائدہ رونا دو وجہ سے تھا۔ نمبر ایک کلام الہی کے خود سننے سے بھی رونا آ جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی مضمون پر غور نہ بھی کرے لیکن قرآن کے الفاظ کا ایک ایسا اثر ہے کہ جو دل کو نرم کر دیتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ویسے ہی پاک صاف اور پہلے ہی نرم، تو قرآن سنا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ پورا آیت کا مضمون قیامت کے دن کے ایک منظر کو بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن ہم بکا علی ہؤلاء الشہید، ہم آپ کو لائیں گے لوگوں پر گواہ بنا کر۔ تو قیامت کا جب منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے تو ویسے رہتا ہی تھا، لیکن مزید سامنے آیا تو اس کی قیامت کے منظر کے استحضار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا۔ تو یہ تو تھا قرآن پڑھ کر یا نماز کے اندر استحضار کی وجہ سے اللہ کے شوق میں، اللہ کے محبت کے اندر یا خوف کی وجہ سے رونے کی بات ساری، تو وہ نماز کا بھی آ گیا، قرآن سننے کا بھی آ گیا۔
کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی آواز آ رہی تھی رونے کی وجہ سے، آپ کے جیسے کوئی چکی چل رہی ہو، جیسے یا ادھر آ رہا ہے جیسے ہنڈیا کا جوش ہوتا ہے، عزیز المرجل۔ اور دوسری جگہ آگے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا مجھے قرآن سناؤ، تو انہیں سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ بھی مطلوب کیفیت ہے۔ اگلی روایت میں آتا ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان بن مزعون وهو میت وهو يبكي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات کے بعد بوسہ دیا۔ اس وقت آپ رو رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی کسی کو کسی کے افسوس پر بھی رونا نہ آئے، کہ کوئی دل دکھ ایسی دکھ کی حالت ہو دل آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں اور بھی آتا ہے، یا آگے اگلی روایت میں جس سے آ رہا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان ابن مظعون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ حضرت عثمان ابن مظعون کون تھے؟ ان کے بارے میں تعارف آ رہا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، رضاعی بھائی تھے۔ یہ اسلام قبول کرنے والے 14ویں شخص تھے۔ اسلام سے پہلے بھی شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ ان کو 2 ہجرتیں نصیب ہوئیں، یعنی پہلی ہجرت تو سب جانتے ہیں جو حبشہ کی طرف ہوئی، دوسری مدینہ کی طرف، دونوں ہجرتیں کی انہوں نے، اور جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، اور مدینہ منورہ میں وفات پانے والے سب سے پہلے مہاجر ہیں۔ ظاہر اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ بھی تھا، اس کا تعلق الگ، پھر دین کے لیے اتنی قربانیاں کی کہ 2 دفعہ اپنی ہجرت کرنی پڑی، 2 دفعہ ہجرت کی، اور پھر بدری صحابی بھی تھے، اور مہاجرین میں سے ابھی تک سارے ہی تھے، کوئی وفات سب سے پہلے مدینہ میں ان کی وفات ہوئی، تو مدینہ کے اندر۔ اگلی بات بھی سن لیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال شہدنا ابنة لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس على القبر فرأيت عینیہ تدمعان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ام کلثوم کے جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر تشریف فرما تھے، اور میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب یہ آنسوؤں کا جاری ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ کسی کا دل نرم ہو جائے، چاہے کسی قریبی کے وفات پر ہی ہو۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹے کی بھی وفات ہوئی تو آپ رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا بھی اصل آپ رو رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دل غمگین تو ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بھی بہاتی ہیں، لیکن ہم زبان سے ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ زبان سے کبھی بھی شکوہ شکایت ہے یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، اس کی اجازت نہیں دی، کہ زبان سے کوئی اجازت نہیں ہے کہ بھئی کوئی شکوہ شکایت ہو اللہ کی، یعنی کہ اللہ، کیونکہ سارے کام تو اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، تو شکایت کی تو ایسا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا، یا یہ کیا ہو گیا ہے، واویلا کرنا منع ہے۔ لیکن دل غمگین ہوتا ہے کسی موقع پر اور انسان روتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ہمارا دل غمگین بھی ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اگلی معمولات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچا بن کے رہتے تھے، یعنی ہمیشہ جھک کر رہتے تھے، اور کوئی تکبر اور عجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمارے اندر بھی تواضع آئے، انکساری آئے، ہمارے اندر بھی یہ بات ہو۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعود المریض
ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی بیماروں کی عیادت کرتے تھے، جنازوں میں شریک ہوتے تھے اور گدھے پر سوار ہو جاتے تھے، جس کو دراز گوش پہ کہہ سکتے، اور کسی غلام کی بھی مدد کے لیے بلانے پر اس کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ غرض عام آدمیوں میں عام آدمی کی طرح رہتے تھے اور بالکل بھی تکبر نہ کرتے تھے۔ یعنی بعض روایتوں میں تو ایسا بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی باہر سے آتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نام سن کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یا کوئی بات پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، یا آپ کی کو دیکھنے آ رہے ہیں تاکہ حالات جانیں، تو آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے صحابہ کے اندر کہ اس کو آخر پوچھنا پڑتا تھا انت محمد انت محمد، کہ کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں وہ آپ ہیں، وہ آپ ہیں۔ یعنی صحابہ سے پوچھتے پوچھتے وہ آپ تک پہنچتا تھا۔ یعنی آپ اپنی کوئی ایسی امتیازی حیثیت نہیں رکھتے تھے کہ جس سے لگے کہ بھئی یہ تو کوئی بڑے آدمی ہیں اور ان سے ملنا کوئی مشکل ہے، یا اپنی کوئی الگ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ عام مسلمانوں میں گھل مل کے رہتے تھے۔ چنانچہ کوئی بیمار ہوتا اس کی عیادت کرنے چلے آتے، کوئی بھی بیمار ہوتا، چاہے امیر آدمی غریب آدمی، اور جنازے میں شرکت کرتے۔ نہیں کہتے بھئی آپ ہر لوگ ہی روز مرتے میں کیا آپ روز روز میں جنازے میں شرکت کرتا رہوں، ہر بندے کی جنازت نہیں، آپ جاتے تھے جنازوں میں شریک ہوتے تھے، اور یہ نہیں کہتے کہ یہ سواری میرے لائق ہے، یہ سواری میرے لائق نہیں ہے، جس قسم کی سواری میسر ہو گئی اس قسم کی سواری پہ سوار ہو گئے۔ اور وہ یجیب دعوت العبد، کوئی اب مدد کے لیے کوئی غلام بھی کہتا کہ میری سفارش کر دیں میرے آقا سے، یا میرے کو مسئلہ حل کر دیں، تو آپ اس کی بھی سفارش کرنے چلے آتے، اس کی بھی مدد کرنے چلے آتے۔ عن انس رضی اللہ، آگے بھی جو روایت ہے بڑی پیاری روایت، عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعى الى خبز الشعير والإهالة السنيخة فيجيب۔ حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی اور باسی چربی کی دعوت دی جاتی تو آپ اس کو بھی اپنے کمال اخلاق کی وجہ سے قبول فرما لیتے۔ یعنی جیسے جو مسلمان پر بعض روایتوں میں 5 اور بعض روایتوں میں 6 حقوق بتایا کہ وجہ وہ آپ کو اس کی کسی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بھئی یہ کس حیثیت کی دعوت کر رہا ہے، یہ میرے شایان شان ہے بھی یا نہیں، اس طرح کی کوئی بات۔ بھئی ایک بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق دعوت کی، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ ہاں زیادہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلف نہیں تھا، بلا لیا کھا لیا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال لم يكن شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من کراہیته لذلك۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ناپسند کرنا جانتے تھے، اگرچہ کسی کے آنے پر کھڑے ہونا جبکہ تکبر نہ ہو اور نہ تکبر کا اندیشہ ہو جائز ہے۔ یعنی کہ ایک تو مسئلہ ہے نا کہ کھڑا ہونا جائز ہے کہ نہیں، تو کھڑا ہونا تو اگر تکبر کی وجہ سے نہ ہو اور نہ تکبر کا اندیشہ ہو تو کھڑا ہونا ہو جا سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی بنا پر اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کو پتہ تھا کہ ہم کھڑے ہوں گے حضور کو، اور حضور کی اپنے اندر اتنی عاجزی ہے کہ حضور کو اچھا نہیں لگے گا کہ میری وجہ سے کیوں کوئی کھڑا ہو رہا ہے، اس لیے صحابہ کے اپنے جو دل کی کیفیت تھی وہ تو یہ تھی کہ حضور جب بھی ہم کھڑے ہوں، لیکن چونکہ ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ان کی وجہ سے کوئی خصوصاً یا اسپیشلی کھڑا ہو رہا ہے، اس لیے صحابہ پھر حضور کی طبیعت کی رعایت رکھتے تھے اور پھر حضور کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ عن عمرة رضی اللہ عنہ قالت قیل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في بیتی قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه۔
امرا کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے، کہ حضور میں گھر میں ہوتے تھے، جب کوئی کام نہیں ہے تو کیا کر لیتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھر کے اندر عام آدمیوں کی طرح گھر میں کام کر لیا کرتے تھے، یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرے ذمہ تو بڑے اونچے باہر کے کام ہیں، ایسے بات نہیں، وہ عام آدمیوں کی طرح گھر میں رہتے تھے۔ اپنے کپڑوں پر اگر کسی اور کی جوں چڑھ جاتی تو جوں تلاش کر لیتے تھے، یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں جوں نہیں ہوتی تھی، لیکن کپڑوں کو ٹٹول لیتے تھے کہ کہیں کسی کی باہر سے تو کوئی گندگی، یا پرانے زمانوں میں تو ایسا ہوتا تھا موٹے کپڑے ہوتے تھے ان میں یہ کام کرتے رہنا پڑتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تھے، یعنی جیسے عام بندہ گھر میں کپڑے جھاڑ لیتے ہے دیکھ لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوں تلاش کر لیتے تھے، خود ہی اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے تھے اور اپنے کام بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ ان کاموں کو کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گرانی یا تکبر مانے نہ ہوتا تھا، یعنی اللہ معاف کرے ہم سب کو، ہمیں بھی بعض اوقات گھر میں جا کے ہوتا ہے کہ میں کیوں کر کے کام کروں، میرے ذمہ ہے کہ نہیں، یہ ساری باتیں دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کیا تھے، آپ نے کس عمل اپنے عمل کے ذریعے امت کو کیا سکھلایا۔ ہمارے گھر میں ایسے رہتے جیسے عام آدمی ہوتے، خود ہی کام کر لیتے تھے، کوئی ڈھوس نہیں جماتے تھے کہ بھئی یہ کرو، میں آیا ہوں یہ کام کر کے دو، اپنے کام خود ہی کر لیتے تھے، اور کوئی اگر خدمت کر لیتا تھا اس کو قبول بھی کر لیتے تھے، تو اس سے بہترین خوبصورت معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس براکب بغل ولا برذون، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے میرے پاس تشریف لائے، آپ نہ خچر پر سوار تھے نہ ترکی گھوڑے پر، یعنی دیگر حکمرانوں کی طرح کسی سواری پر چڑھ کر نہیں آئے بلکہ پیدل چل کر آئے، اور آپ کی کثرت سے پیدل چلنے کی عادت تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہ کیا بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ اور سارے نبیوں کے نبی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں تو ایسے نہیں کہ بھئی کوئی پروٹوکول ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہٹو بچوں کی کوئی آوازیں نہیں لگتی تھی کہ بھئی سائڈ پر ہو جو حضور آ رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں، بھئی یہ کر لو وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اٹھے اور چل کے کسی کی عادت کے لیے چلے گئے، اکیلے ہی چلے گئے، کوئی ساتھ ہونا چاہ رہا تھا ہو گیا، نہیں ہونا چاہ نہیں ہوا، یعنی کہ کوئی مشکل زندگی نہیں گزاری آپ سے، آسانی کی ہی ترغیب دی، کیونکہ سادگی میں آسانی ہے اور تکلف میں تکلیف ہے۔ آگے ہے اخلاق عالیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلیٰ اخلاق تھے وہ کیسے تھے۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل بوجهه وحديثه على الشر القوم يتألفون بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثي علي حتى ظننت أني خير القوم۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے خیال سے قوم کے کم ترین شخص کی طرف بھی اپنی توجہ اور خصوصی گفتگو مبذول فرماتے تھے، سبحان اللہ، اس کی وجہ سے اس شخص کو اپنی خصوصیت کا خیال ہونے لگتا تھا، چنانچہ خود میری طرف بھی آپ اپنی توجہ اور خصوصی گفتگو مبذول کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ میں قوم کا بہترین آدمی ہوں، جبھی تو میری طرف اتنی عنایت ہے، یعنی ہر بندے کو کامل توجہ دیتے تھے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تھے تو کنکھیوں سے دیکھ کر نہیں یا صرف چہرہ منہ کر کے اس طرف نہیں بات کرتے تھے، بلکہ پورا سینہ اس کی طرف کرتے تھے اور اس کو پوری توجہ دیتے تھے، اس کی پوری بات سنتے تھے، اس سے پوری بات کرتے تھے، ہر بندے کو اہمیت دیتے تھے، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ بھئی یہ تو غلام ہے، یہ تو نوکر ہے، یہ تو غریب سا آدمی ہے، اس کو کیا، یا یہ بیوقوف سا آدمی ہے، یہ تو اتنی اس کی ذہانت یا اتنی اس کی خصوصیت نہیں ہے، اس کی کوئی انٹیلیجنس لیول نہیں ہے، اس کا آئی کیو لیول نہیں ہے کوئی زیادہ، اس کے نہیں پرواہ، ہر بندے کو ایسی خصوصی جو کم سے کم درجہ بھی تھا لوگوں کے اعتبار سے، کسی ذہانت کی کم ہونے کی وجہ سے یا مال کے کم ہونے کی وجہ سے یا ویسے عام آدمی ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو کم سمجھتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوری توجہ دیتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اتنی توجہ دیتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ یعنی کہ سب سے اہم انسان میں ہی اس دنیا میں. اللہ. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. 10 سال تک میں نے حضور کی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی بھی بات پر افو تک نہیں کہا. افو یعنی کہ زبان سے کچھ نہیں کہا, صرف تیور ہی ایسے بنا لیا کہ پتہ چلے کہ کوئی بھائی ناگواری ہوئی ہے, کوئی گرانی ہوئی ہے, کوئی کام غلط کیا ہے. کیونکہ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خدمت میں آئے تھے تو زیادہ عمر نہیں تھی ان کی. اب وہ ظاہر ہے انہوں نے کوئی غلط کام تو کیا ہی ہوگا, کہ آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے عمر کے ساتھ. لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی بات پر بھی اف تک نہیں کہا. اور میں نے کوئی کام کر لیا تو یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا بھائی, اور کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ اخلاق کی وجہ سے میری کوتاہیوں کو برداشت کرتے تھے. لہٰذا آپ اس کو من جانب اللہ سمجھ کر اس پر راضی ہو جاتے تھے کہ یہ معاملہ ان امور میں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق. یعنی آپ اپنی ذات سے جب کوئی خدمت ہوتی تو آپ دو وجہ تھی, ایک تو بھائی میں اس کو کہوں گا بھائی کام کیوں نہیں کیا تو اس کی دل آزاری ہوگی, اس نے جیسے بھی کیا بس اس کو اللہ قبول کر لے, نیک نیتی سے کیا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش کے مطابق نہیں کی, کچھ مطلب کھانے کو دل تھا, سونے کو دل تھا, نہیں ہوا اس کی کسی وجہ سے, تو یہ سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے ہوا ہے, اللہ کی طرف سے یہی مقدر تھا. اس کو ڈانٹ کر کیا کرنا, اللہ یہی چاہتے تھے. آپ کی ذات سے متعلق تھے, اپنی ذات سے متعلق. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. البتہ اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کو کوئی توڑتا تھا تو اس پر جو شرعی مواخذہ ہے اس کو ضرور پورا کرتے تھے. یعنی شرعی تقاضوں کو, شرعی مسائل الگ ہیں, اس میں نہیں ہے کہ بھئی کسی کو کوئی آپ کا ماتحت ہے, کوئی اللہ کی نافرمانی اللہ نہ کرے کوئی ہو رہی ہے, یا اس کی بھی سوچ لے بھئی یہ کوئی بات نہیں, وہ جیسے کر رہا ہے اس کو کرنے دو اس کی. تو یہ اس معاملوں میں نہیں تھا کہ بھئی مثال کے طور پر کوئی اولاد ہے, وہ نماز ہی پڑھ رہی, کوئی بات نہیں یار, کوئی بات نہیں, ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, ایسے منظور ہے, ایسے اس کو نہ ٹوکو, اس کو نہ, یا کسی اپنے ماتحتوں کو دیکھا یا کہیں بھی دیکھا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا, یہ اس معاملے میں نہیں ہے. بلکہ کس معاملے میں ہے کہ اپنی ذات سے متعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ذات سے متعلق اونچ نیچ ہوتی تھی اس میں اس میں درگزر ہی فرماتے تھے, کہتے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. مثال کھانا نہیں ملا ٹائم پہ, کوئی بات. سو نہیں سکے کسی کی وجہ سے, کوئی بات. ہاں جی, اس میں خلل آ گیا, کوئی بات نہیں. صفائی نہیں ہوئی بھی, کوئی بات. تو یہ ان معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 10 سال, ایک زمانہ ہوتا ہے 10 سال میں کوئی ایسا تو پرفیکٹ ہو بھی نہیں سکتا کہ 10 سال میں اسے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی, 10 سال میں کوئی مسئلہ نہیں آیا. ظاہر آئے ہوں گے, ضرور آئیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تم نے ایسا کام کیوں کیا. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سامنے آتے ہیں, اور یہ اعلیٰ اخلاق سامنے لانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم کوشش کریں ہم بھی ان اخلاق کو اپنانے کی فکر کریں, ہمارے اندر بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق آئیں. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے.